السلام علیکم everybody once again میں آپ کو ہوسٹ مظہر اقبال and you are watching the kingdom of the warrior. دوستو آج کی ویڈیو جو قیام پاکستان کے اوپر ہماری دوسری قسط ہے. آج ہم بات کریں گے تقسیم بنگال کے اوپر. بنگال کو کیا تقسیم کیا گیا تھا؟ اگر ہاں تو کیوں؟ اگر اس کی تقسیم رک گئی تو کیوں رک گئی تھی؟ دوستو ہندوستان کے اندر 1616 میں انگریز داخل ہو گئے تھے. پھر بہت ساری ان کے ساتھ جنگیں بھی ہوئی مسلمانوں اور ہندوؤں کی مشترکہ، اور بہت سارے تصادم بھی ہوئے تھے. دوستو بنگال اس وقت بہت بڑا صوبہ تھا ہندوستان کے اندر. برطانیہ میں شروع میں پہلے برطانیہ نے دہلی کے اوپر قبضہ کیا تھا. دوستو ہندوستانی علاقوں کے بڑے خطات پر برطانوی حکمرانی ہوتی رہی، لیکن بنگال میں 1757 کی جنگ پلاسی کے دوران قبضہ ہوا تھا. اس وقت برطانیہ کی طرف سے جو فائٹر تھا وہ رابرٹ تھا، اور جو مسلمانوں کی طرف سے تھا بنگال کے اندر وہ سراج الدولہ تھا. یہ وہاں کا نواب تھا. اب سراج الدولہ کو انہوں نے شکست دے دی اور 1757 میں انہوں نے بنگال کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. بعد میں 1905 میں لارڈ کرزن وہ ہندوستان کا وائسرائے بنا برطانیہ کی طرف سے، جب برِ صغیر پر برطانیہ کی راجدھانی چل رہی تھی. بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا. ایک اندازے کے مطابق اس کی کل جو رقبہ تھا 2.5 لاکھ مربع میل سے زیادہ تھا، تقریباً 3 لاکھ کے لگ بھگ تھا، اور اس کی آبادی 8 کروڑ 50 لاکھ کے لگ بھگ تھی. یہاں کا اقتصادی اور معاشی نظام مکمل طور پر ہندو کے کنٹرول میں تھا. حالانکہ مسلمان وہاں میجارٹی میں بھی تھے لیکن ہندو سے کم تھے. دوستو 1905 میں جس وقت لارڈ کرزن ہندوستان کے وائسرائے بنے تھے، ان کے سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ منظور کر لیا، کیونکہ وہاں پر ان کو خود برطانیہ کے لوگوں کو دقت تھی وہاں کا معیشت کا نظام سنبھالنے میں، اور دوسرا جو ہے نا عسکری نظام سنبھالنے میں، اور بھی دیگر معاملات تھے. انگریزوں کے مطابق اتنے بڑے اور وسیع صوبے کا انتظام صحیح طریقے سے چلانا ایک گورنر کے بس کی بات نہ تھی. اس تقسیم کے نتیجے میں بنگال کے 2 صوبے بن گئے، 2 حصے بن گئے، ایک مشرقی بنگال اور دوسرا مغربی بنگال. اس وقت دوستو بنگال کا جو دارالحکومت تھا وہ کلکتہ تھا، اور بنگال کو 16 اکتوبر 1905 کو تقسیم کیا گیا. مشرقی بنگال اور مغربی بنگال. یہ تھا مشرقی بنگال. مشرقی بنگال کا دارالحکومت ڈھاکہ بنا. مشرقی بنگال کا لیڈر نواب سلیم اللہ خان تھا. مشرقی بنگال کی آبادی 30 ملین تھی، جس میں 18 ملین مسلمان اور 12 ملین ہندو تھے. دوستو مشرقی بنگال کا گورنر فلر تھا. یہ برطانیہ کی طرف سے تھا. یہ گورنر ایک علیحدہ تھا. دوستو مشرقی بنگال جو نیا صوبہ بنا وہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا باعث بنا. اس وقت سیکرٹری آف دا اسٹیٹ براڈ ریگ تھا. دوسری جانب مغربی بنگال. مغربی بنگال کی آبادی 54 ملین تھی، جس میں ہندو 42 ملین اور مسلمان 12 ملین تھے. مغربی بنگال کا دارالحکومت کلکتہ ہی رہا. گوگلے کی زیر صدارت ہندوؤں کی ایک وفد برطانیہ روانہ کیا گیا جو تقسیم بنگال پر احتجاج کرے. ہندو تقسیم بنگال پر ناخوش تھے. ہندو چونکہ میجورٹی میں تھے، اسی لیے تقسیم بنگال کے نتائج بھی اچھے نہ ہوئے. تقسیم بنگال سے ہندو اور مسلمانوں پر مختلف اثرات مرتب ہوئے. مسلمان اس تقسیم سے بڑے خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی جو ایک نیا صوبہ بن گیا. لیکن جہاں تک ہندو کا تعلق ہے وہ اس تقسیم سے بڑے برہم تھے، ناراض تھے. اگرچہ مغربی بنگال میں انہی کی اکثریت تھی، انہی کی میجورٹی، انہی کی سیاست اور قیادت تھی، لیکن وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ مشرقی بنگال اور مسلم اکثریت والا صوبہ بن جائے، اور اسی طرح پورے بنگال پر ان کی اقتصادی اور سیاسی اجارہ داری ہو اور بالادستی ختم ہو جائے ہندو کی. یہی وجہ تھی کہ ہندو نے تقسیم بنگال کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس تقسیم کی منسوخی کے لیے ایڑی چوٹی کا انہوں نے زور لگایا. انہوں نے اعلان کیا کہ عدم تعاون کی تحریک شروع کر کے انگریزی مال کی بائیکاٹ کا اعلان کر دیں. انہوں نے کہا کہ انگریزوں کا جو بھی مال ہے کوئی بندہ اس کو استعمال نہ کرے، کیونکہ اس صوبے میں ان لوگوں کی میجورٹی تھی. قانون کی خلاف ورزیاں شروع ہو گئیں. انہوں نے کہا کہ قانون کے بندوں کی اور قانون کی کوئی بات نہ مانے. ٹوٹل سرگرمیاں انہوں نے خلاف قانون شروع کر دی. ٹیکسوں کی ادائیگی روک دی گئی.
कोई बंदा टैक्स न दे, क्योंकि मेजॉरिटी थी हिंदू की और सिख भी इन लोगों की बात मानते थे। तो इसी वजह से उन लोगों ने टैक्स भी बंद कर दिए, बरतानिया की जो गवर्नमेंट चल रही थी उसको देना। और बिलाखिर शदीद एहतजाज पर ये लोग उतर आए। इन्होंने इस कदर एहतजाज किया और दूसरी तहरीकें चलाईं और मारपीट धरने शुरू किए, यहाँ तक कि वायसराय को कत्ल करने की साजिशें तैयार होने लगी। इन हालात से अंग्रेज सरकार ने आखिरकार घुटने टेक दिए, क्योंकि हालात दिन ब दिन मजीद खराब होते जा रहे थे और वो लोग ये भी सुनते आ रहे थे कि वायसराय को भी वो लोग कत्ल कर देंगे। और 1911 में बंगाल की तकसीम जो है वो मनसूख कर दी गई। इस मनसूखी से मुसलमानों को सख्त सदमा पहुंचा, लेकिन वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते थे। हकीकत यह है कि तकसीम बंगाल ने हिंदुस्तानी सियासत के मैदान में नए बीज बो दिए, जो फौरी नताइज पर बरामद हुए उनका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। एक था शिमला वफद और दूसरा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम था, जो 1906 में हो गया था। दोस्तों, तकसीम बंगाल पर हिंदू के रवैये के पेश नज़र मुसलमानों ने बहाल मजबूरी अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नए और अनोखे रास्ते का इंतखाब किया। ये रास्ता सीधा अंग्रेज सरकार के पास जाता था। नतीजे के तौर पर तकसीम बंगाल के सिर्फ 6 माह बाद 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक नुमाइंदा वफद अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड मिंटो से जा मिला। अपने मुतालबात उनके सामने पेश कर दिए। अपनी जवाबी तकरीर में वायसराय ने मुसलमानों को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात न सिर्फ बरतानी हुकूमत को पहुँचा दिए जाएंगे, बल्कि इनको मंजूर कराने की भरपूर कोशिश की जाएगी। दोस्तों, शिमला वफद के ऊपर मैं अपने आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।